میں ہوں تیرا ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ صبح آرزو یونی آئی تو واضح کو روز کی طرح گیٹ پر کھڑا پایا اور اسے دیکھتے ہی آرزو اپنے پاپا کی باتیں یاد آئیں۔ اس لیے آج وہ بغیر بیزار ہوئے سیدھے چلتی رہتی ہے اور جانتی تھی کہ واضح اس کے پاس آئے گا، اور اسے بھی ایسے دیکھ کر واضح اس کے پاس چلا آیا۔ آج راستہ روکنے کے بجائے وہ بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ آرزو اپنی جگہ رک کر سوال کرتی ہے۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، محبت سے جواب ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ کیوں چلنا چاہتے ہیں جبکہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے؟ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے۔ فرق مٹ بھی تو سکتا ہے، حل پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آرزو نہ سمجھی سے اس کی اور دیکھتی ہے۔ اور تم مجھ سے شادی کر لو، پھر سارے فرق مٹ جائیں گے، واضح بہت آرام سے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر آرزو کی آنکھیں بڑی کیے اس کی اور دیکھتی ہے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہوش آتے ہی آرزو غصے سے کہتی ہے، اس میں دماغ خراب ہونے والی کوئی بات بھی نہیں، شادی کے لیے کہنا کوئی غلط بات تو نہیں۔ غلط بات ہے، آپ خود کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں، کتنا فرق ہے ہم دونوں میں، اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ آرزو بیچ میں اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے، یہ سارے فرق مٹ جائیں گے، ایک بار تم شادی کے لیے ہاں تو کرو۔ واضح اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیں مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ آرزو تحمل سے کہتی آگے بڑھنے لگتی ہے، پر واضح اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچتا ہے۔ میں آؤں گا تمہارے ہر راستے میں، تمہاری ہر منزل بھی بن کر دکھاؤں گا۔ واضح کے پھر سے ہاتھ پکڑنے پر بے ساختہ ہی آرزو کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ دو بار آرام سے منع کر چکی ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑنے کی غلطی مت کریں، پر لگتا ہے کہ آپ کو آرام سے کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بار بار یہ غلطی دہرا رہے ہیں۔ اب آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھ لیجیے گا۔ اور دوسری بات، میں آپ جیسے بگڑے ہوئے شخص سے شادی تو دور کی بات کبھی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آرزو غصے سے کیا کیا بولتی چلے گی، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ جبکہ واضح کی لال آنکھیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ تم نے یہ صحیح نہیں کیا، پہلے میں آرام سے تم سے بات کرنے پر آیا تھا، پر اب ہر دوسرا راستہ اپناؤں گا۔ اور کیا کہا تم نے؟ میرے جیسے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتی؟ اب تو تمہیں پوری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی پڑے گی، تم پچھتاؤ گی اپنے اس تھپڑ پر۔ واضح لال انگارے آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے آرزو اپنے لفظوں پر غور کرتی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جی مجھے معاف کر دیں، کل پاپا نے اتنا کچھ سمجھایا تھا، پھر بھی میں غصے میں اتنا کچھ بول گئی، پلیز 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 مجھے معاف کر دیں۔ میں کیا کرتی؟ پھر بار بار اسے ہاتھ لگانے پر غصہ آ گیا تھا۔ آرزو چہرے پر آسمان کی طرف دیکھتی بڑبڑاتی ہوئی غلطی پر معافی مانگتی ہے۔ اللہ تو اسے معافی دے دے گا، پر واضح درانے اسے معافی دیے بغیر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے واضح درانے پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھ پر واضح کلب میں بیٹھا شراب پر شراب پیتا غصے سے اس تھپڑ کو یاد کرتا ہے۔ آرزو فروکی، تمہیں اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ میرا ہاتھ لگانا تمہیں پسند نہیں تو اب تمہیں زندگی بھر ہاتھ لگانے کا حق میں حاصل کر کے رہوں گا۔ واضح کچھ سوچ کر شراب کا آخری گھونٹ منہ میں ڈالتے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ آرزو نے گھر آ کر عباس کو ساری بات بتا دی۔ عباس نے اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، پر وہ اندر ہی اندر اس کی بات سے سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ انہوں نے بچپن سے ہی اللہ پر کامل یقین رکھنا سکھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بات کی زیادہ ٹینشن نہیں لیتے تھے، سب اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ پر یہاں معاملہ آرزو کی عزت تھا، اسے ڈر تھا کہ واضح اسے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ عباس تم سوئے نہیں ابھی؟ مزمل فاروقی رات کو نیند میں آنے کے سبب کمرے کی بالکونی میں گئے تھے، جہاں انہوں نے رات کے اس پہر عباس کو لان میں کسی سوچ میں گم پایا تو پوچھنے آ گئے، جی پاپا میں بس سونے، نیند آ رہی تھی، آپ سنائیں کیوں جاگ رہے ہیں اس وقت؟ عباس اس کی آواز پر چونک جاتا ہے۔ ہاں بس مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی میں کچھ سوچ رہا تھا۔ مزمل فاروقی سے جواب دینے کے بعد کچھ پل کے لیے خاموش ہو کر پھر کہتے ہیں، کیا سوچ رہے تھے پاپا؟ عباس ان کی اور متوجہ ہو کر پوچھتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آرزو اب بڑی ہو گئی ہے، اب تو اس کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیں۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتاتے ہیں۔ پاپا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر ایسا رشتہ ملے گا کہاں سے؟ عباس ان کی بات پر کچھ دیر خاموشی کے بعد کہتا ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ ہماری بچی لاکھوں میں ایک ہے، اس کے لیے تو بہت اچھے رشتے مل جائیں گے۔ مزمل فاروقی اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر کہتے ہیں، پاپا ہماری آرزو لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اس کے لائق لڑکا کہاں سے ملے گا جو اس کے پردے کے ساتھ اسے قبول کرے؟ آج کل ہر لڑکے کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے جن کے ساتھ وہ اپنے سوشل سرکل میں اٹھے بیٹھ سکے، پر ہماری آرزو بہت مختلف ہے اور اس کے خواب بھی بہت بڑے ہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک سپورٹ کرنے والا
پارٹنر چاہیے۔ عباس انہیں اپنی بات سمجھاتا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، آج کل ہر لڑکی کو ماڈرن لڑکی اور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ پردہ کرنے والی لڑکی تو چاہے جتنی پڑھی لکھی ہو، اچھی کیوں نہ ہو، باپردہ ہو، لوگوں پسند نہیں کرتے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ عورت کا پردہ شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہوتا ہے۔ مزمل صاحب بھی اس کی بات سے متفق تھے، پر یہ بھی ایک حقیقت ہے، بچے کے انسان چاہے جتنا تلاش کر لیں پر اسے ملے گا وہی جو اس کے قسمت میں ہوتا ہے۔ اس کا باپ اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا اور اسے آج نہیں تو کل اسے ضرور ملے گا، مزمل صاحب یقین سے کہتے ہوئے، جس پر عباس بھی آمین بول دیتا ہے۔ پر دونوں واقف تھے کہ آرزو کی قسمت میں لڑکا تو لکھ دیا گیا تھا، پر وہ نیک الہی بھی نہیں تھا۔ آرزو اپنا خیال رکھنا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے؟ عباس کو نہ جانے کیوں آرزو کو یوں نہیں چھوڑتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ کل اس کی باتیں سن عباس کا دل نہیں تھا کہ آرزو کچھ دن یوں نہیں جائے، پر اس کی ضد پر وہ اس کو اللہ کے امان میں یوں نہیں چھوڑنے آیا تھا۔ اب گھڑا اسے ہدایت دے رہا تھا، جس پر آرزو اچھے بچوں کی طرح سر ہلا رہی تھی۔ بار ایک تو پہلے ہی آپ مجھے دیر سے لے کر آئے ہیں، اوپر سے کب سے باتوں میں لگا کر مجھے اور دیر کروا رہے ہیں، دیکھنا آج صبح صبح سر سے ڈانٹ پڑے گی۔ آرزو واچ پر ٹائم دیکھ کر کہتی ہے، اچھا جاؤ، اللہ کے حوالے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اسے جانے کی اجازت دیتا ہے تو آرزو بھی اللہ حافظ بول کر یونی کے اندر چلی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے سامنے تو بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہو اور جہاں چھپ چھپ کر لڑکوں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو۔ اور آرزو یونی میں داخل ہوتے ہی واسق اور اس کے دوست گیٹ پر کھڑے تالیاں بجاتے کہتے ہیں، ویسے اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ واسق اس کے ارد گرد چکر لگاتے پوچھتا ہے، جس پر آرزو کو اپنی سوچ پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ واسق سے معافی مانگے گی اور اپنے تھپڑ کی، پر اس کی باتیں سن کر تو اس کا دل چاہ رہا تھا ایک اور تھپڑ رسید کر دے، اس کی بھائی تھا وہ میرا۔ آرزو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے اسے بتاتی آگے بڑھ جاتی ہے، بھائی آپ اس سے جانے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کل آپ کو تھپڑ مارا تھا، آپ بھول کیوں گئے؟ اس کا دوست اسے آرزو کو نہ روکتے دیکھ کر اسے بھڑکاتا ہے اور واسق بھڑک بھی جاتا ہے۔ واسق دورانی کچھ نہیں بولتا، تم لوگوں کو جو کام بولا تھا جا کر وہ کرو، اس میں خود دیکھ لوں گا۔ واسق اس کو حکم سناتے خود بھی اس کی جانب چلا جاتا ہے جہاں آرزو گئی تھی اور اس کے دوست اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب پھر آگے جلدی جلدی کلاس کی جانب جاتی ہے آرزو۔ پیروں کو واسق کو آگے آنے سے بریک لگتی ہے تو غصے سے پوچھتی ہے، اب تم مجھے ہر جگہ ہی پاؤ گی؟ شیطانی مسکراہٹ سے کہتا وہ آرزو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جاتا ہے۔ کلاس چلنے کی وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی کلاس میں تھے اور اس لیے وہاں چند ایک سے زیادہ لوگ موجود نہ تھے جو واسق دورانی کو روک سکے۔ چھوڑیں مجھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آرزو اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے پر واسق کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ تو تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی مزاحمت پر تنگ آ کر واسق اس کی بات کا جواب دے کر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پر رکھتا لگتا ہے، پر نقاب ہونے کی وجہ سے آرزو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے ورنہ۔ آرزو پھر اپنا ہاتھ کی گرفت چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا، اب خاموش ہو کر میرے ساتھ چلو ورنہ انجیکشن لگا کر بے ہوش کر کے اٹھا لے کر جاؤں گا۔ واسق اس کو اس کے سامنے دھمکی دے کر کہتا ہے جس کے وہ جلدی اثر ہو جاتا ہے اور آرزو چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بچپن میں آپ پر کامل یقین رکھا تھا اور آج بھی رکھتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ میری حفاظت کریں گے، اب میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا، یہ لوگ جہاں بھی لے کر جا رہے ہیں وہاں پر میرا ساتھ دیجیے گا اور مجھے ہمت دیجیے گا، آمین۔ آرزو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہے، آخر میں بلند آواز میں آمین کہتی ہے، جس پر واسق چونک کر دیکھتا ہے اور اسے کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھو گاڑی میں۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر نیا حکم سنایا جاتا ہے، اوکے۔ آرزو اتنا بول کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، جبکہ واسق تو اسے ابھی تک حیران تھا کہ یہ اتنی آسانی سے بات کیسے مان گئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں گا؟ اس کو اتنے آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھ واسق سوال پوچھتا ہے، پہلے لگ رہا تھا، اب نہیں لگ رہا، کیونکہ اب میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا، اب وہ سنبھال لیں گے، آرزو آرام سے جواب دیتی ہے، جبکہ واسق تو اس کے یقین کو دیکھتا ہی رہ گیا، آج تو تمہیں مجھ سے تمہارا اللہ بھی نہیں بچا سکتا۔ واسق کی بات پر نقاب کے پیچھے چھپے آرزو کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل جاتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، میرا یقین جیتتا ہے یا آپ کا غرور؟ آرزو ویسے ہی جواب دے کر گاڑی کے باہر موجود نظارہ دیکھتی ہے، اب نہ جانے اس کی زندگی کیا موڑ لینے والی تھی۔ منزل پر پہنچ کر واسق گاڑی پارک کر کے اس کی سائڈ پر آتا ہے، ہاتھ پکڑ کر نکالنے لگتا ہے، میں خود نکل سکتی ہوں، بار بار مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، آرزو سختی سے کہتی خود ہی گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تم اتنا لمبا کپڑا پہن کر آتی ہو، اس میں اگر میں تمہیں ہاتھ بھی لگا لیتا ہوں تو کون سا تمہیں وہ ہاتھ لگتا ہے؟ لگتا تو اس کپڑے کو ہے نا؟ واسق جھنجھلا کر کہتا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، اب جلدی سے بتائیں کس لیے لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ آرزو آگے موجود خوبصورت سے فارم ہاؤس کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، چلو یہ بھی بتاتا ہوں۔ واسق اس کو آگے چلنے کا اشارہ کرتا ہے پر وہ وہیں کھڑی رہتی ہے، میں اندر نہیں جاؤں گی، آرزو صاف منع کر کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔
اندر تو تمہیں چلنا پڑے گا۔ ایک بار پھر وہ اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاتا ہے اور آرزو پھر اس کی سخت گرفت میں پھنس جاتی ہے۔ واسے اسی لیے ایک کمرے میں آتا ہے جس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، جسے دیکھ آرزو کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاکھ کوشش کے بعد آرزو کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے۔ کمرہ ہے ہماری سہاگ رات کا، واسے پیچھے سے اس کے کان میں بولتا ہے۔ اس کی سہاگ کی سٹیج پر آپ کی لاش نچا دوں۔ آرزو 2 قدم اس کے پیچھے ہو کر غصے سے کہتی ہے اور اس کی بات پر واسے کا کہکا نکل جاتا ہے۔ ہا ہا ہا، سیریسلی آرزو، ایک ہاتھ تو تم مجھ سے چھڑا نہیں پاتی اور بات کرتی ہو مجھے قتل کرنے کی۔ واسے ہنستے ہوئے اس کی بات مذاق اڑاتا ہے، پر حقیقت میں وہ دل ہی دل میں آرزو ہی ہمت کا قائل ہو گیا تھا۔ بات جب عزت کی ہو نا تو جان لینا اور جان دینا دونوں بہت آسان لگنے لگتے ہیں۔ آرزو پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی ہے، آئی ایم امپریسڈ، بہت مزہ آنے والا ہے تمہارے ساتھ۔ واسے تالی بجاتے اس کی جانب بڑھتا ہے، دیکھیے قریب مت آئیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو خود کے قریب آتے دیکھ کر آرزو کو اب خوف محسوس ہونے لگا تھا، پر خود کو مضبوط ظاہر کیے اسے دھمکی دیتی ہے، اوکے نہیں آتا قریب، اب تو میں نکاح کے بعد ہی قریب آؤں گا۔ واسے اپنی جگہ رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے اور جہاں اب بے خوفی کی جگہ حیرانی نے لے لی تھی۔ کیا مطلب؟ کس کا نکاح؟ آرزو نہ سمجھی سے پوچھتی ہے۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا، آج نکاح ہے ہمارا، اس لیے تو لے کر آیا ہوں تمہیں یہاں۔ واسے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کرتا ہے، باہر نکل جاتا ہے اور آرزو تو اس کی بات سن ایسی ہو گئی تھی جیسے بھی ہوش ہو جائے گی۔ نکاح اس کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہر پاک عورت کے لیے پاک مرد ہے، میرے لیے یہ شخص کیوں؟ اللہ جی، میں نے تو ہمیشہ خود کو سنبھال کر رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ ایک دن مجھے پاک مرد ملیں گے جس نے میرے لیے خود کو سنبھال رکھا ہوگا، پر یہ شخص تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ۔ یا اللہ پلیز مجھے بچا لے، پلیز۔ آرزو کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنے کے وہیں زمین پر بیٹھے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، آرزو تم نہ اسی لاپرواہی کی وجہ سے کسی دن بڑے خطرے میں پھنسو گی، دیکھنا۔ دور کہیں سے اس کے کانوں سے اپنے دوست کی بات گونجتی اسے مزید رونا آتا، مطلب وہ سچ میں مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ایک منٹ، میرا فون کہاں ہے؟ آرزو جلدی سے کھڑی ہو کر اپنا بیگ اٹھا کر اس میں موبائل ڈھونڈتی ہے، پر واسے دورانی کوئی پکا کھلاڑی نکلا تھا جو نہ جانے کب سے اس کا موبائل نکال کر لے گیا تھا۔ اس نے واسے دورانی کو تو اللہ پوچھے۔ بیگ کو صوفے پر پھینک کر آرزو اپنا سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھی ہے۔ ہاں آ گیا مولوی۔ واسے باہر آ کر اپنے دوست سے پوچھتا ہے، جی بھائی آ گیا، باہر بیٹھا ہے، آپ اس لڑکی کو لے کر آ جائیے۔ اس کا دوست بتاتا ہے، یہ لڑکی کیا ہے بھابی ہے وہ تیری؟ آرزو کے لیے لب سن کر واسے غصے سے کہتا ہے، جی بھائی، بھابی کو لے کر آ جائیے، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا دوست جلدی سے بول کر باہر چلا جاتا ہے اور واپس اندر۔ آرزو اٹھو جلدی، مولوی باہر انتظار کر رہا ہے۔ واسے کمرے میں آ کر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا دیکھ کر کہتا ہے، جس پر آرزو سر اوپر کیے اسے دیکھتی ہے، جبکہ اس کی لال ہوئی آنکھیں دیکھ کر واسے کے دل میں کچھ ہوتا ہے، پر اگنور کر کے اسے اٹھنے کا بولتا ہے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی، سارا الزام آپ پر لگا دوں گی۔ آرزو کی دھمکی پر واسے مسکرا دیتا ہے، مطلب اس حال میں بھی اس کی دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، نکاح ہو جائے پھر کر لینا جو کرنا ہے، بلکہ میں خود تمہیں مار دوں گا۔ واسے اس کی بات کو سرے سے اگنور کر کے کہتے ہیں، اگر مارنا ہی ہے تو نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ آرزو اس کی بات پر نہ سمجھی سے پوچھتی ہے، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے، اب 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ واسے مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر دروازے سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور آرزو اندر بیٹھے اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، اللہ جی، پاپا کہتے ہیں نا برے حالات میں بھی آپ پر یقین چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے میں بھی نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ اس نکاح کو روکنے کی، بس آپ میرا ساتھ رہیے گا۔ آرزو دل میں دعا کرتی باہر نکل آتی ہے جہاں واسے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ باہر آتے دیکھ کر واسے کو حیرت ہوتی ہے کہ اسے امید نہیں تھی کہ آرزو اس کی بات اتنی آسانی جائے گی، تو اسے لگا تھا کہ وہ اس کی منتیں کرے گی، بھاگنے کی کوشش کرے گی، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹا۔ اب چلیں بھی، نکاح نہیں کرنا کیا؟ اس کو خود کو گھورتا پا کر آرزو دانت پیس کر کہتی ہے، تو واسے بھی سر ہلا دیتا ہے اور دونوں ساتھ باہر آتے ہیں جہاں مولوی صاحب اور واسے کے کچھ دوست ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ یا اللہ، ادھر تو سب لڑکے موجود ہیں، وہ بھی شکل سے سارے موالی لگ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ یہاں تو بھاگ بھی نہیں سکتی۔ باہر موجود سب لڑکوں کو دیکھ کر آرزو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہے، کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے نکاح روکنے کا۔ واسے تیری محبوبہ نے اتنا لمبا برقع کیوں پہن رکھا ہے؟ واسے کا ایک دوست آرزو کو گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے واسے سے کہتا ہے، جبکہ اس کی محبوبہ کہنے اور اس کی نظروں سے آرزو کو غصہ آ جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی گندی نظریں مجھ پر نہ پڑ سکے۔ واسے کو کچھ بولنے ہی لگتا ہے جب آرزو پہلے ہی بول کر اس سب کا منہ بند
کروا دیتی ہے۔ اس کے جواب پر واسع کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ چلو مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ۔ واسع آرزو کو صوفے پر بیٹھنے کا بول کر مولوی کو کہتا ہے، جس پر نکاح شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ مولوی نے نکاح کلمات شروع کیے ہی تھے کہ آرزو ان سے بیچ میں سوال کرتی ہے۔ جی بیٹا، میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، مولوی صاحب فخر سے جواب دیتے ہیں، جبکہ واسع اس وقت آرزو کے ایسے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ تو مولوی صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ آرزو کے سوال پر واسع سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ آرزو، چپ کر کے بیٹھو اور تم نکاح پڑھاؤ جلدی سے۔ واسع غصے سے ارے چپ رہنے کا موقع بول کر مولوی صاحب کو کہتا ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے مولوی صاحب، آپ بتائیں نا، کیا لڑکی رضامندی کے بغیر نکاح ہو سکتے ہیں؟ آرزو بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ نہیں، لڑکا لڑکی کی مرضی کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ مولوی کی بات پر واسع غصے سے پہلے اسے بعد میں آرزو کو گھورتا ہے، مبارک ہو، پھر یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے، اور اب آپ لوگ اب جا سکتے ہیں، نکاح نہیں ہو رہا۔ آرزو اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی سے کہتی ہے، آخر میں واسع کے دوستوں کو کہتی ہے، جس پر وہ منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اتنے سارے مردوں کے بیچ میں اعتماد کھڑی باتیں کر رہی تھی، چپ چاپ بیٹھ جاؤ آرزو اور تم نکاح پڑھاؤ ورنہ یہیں جان سے مار دوں گا۔ کب سے سارا تماشا دیکھتا واسع غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر پاکٹ سے گن نکال کر مولوی کے سر پر رکھ لیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو آپ کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زبردستی نکاح نہیں ہوتا۔ مولوی کے سر پر گن رکھی دیکھ کر آرزو ہراساں نظروں سے دیکھ کر واسع کو دیکھتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا نکاح تو آج ہوگا اور نہ ہی اس مولوی کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں واسع غصے سے کہتا ہے، واسع کیا کر رہے ہو، یہ گولی چل جائے گی۔ واسع کا ایک دوست اسے سمجھانے کو آگے بڑھتا ہے پر واسع بری بار چپ چاپ وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹا مجھے جان دے دو۔ مولوی صاحب بیچارے پستول کو اپنی سر پر دے کر ویسے ہی خوف سے مرنے والے تھے۔ آرزو، تم نکاح کر رہے ہو یا نہیں؟ چپ چاپ کھڑی آرزو کو دیکھ کر واسع سوال کرتا ہے، پاپا اگر ہم خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کوئی ایسا کام کریں تو ہم نہ کرنا چاہتے ہوں تو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ آرزو کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کے ساتھ ایک منظر آتا ہے جہاں گھر کے صحن میں چہل قدمی ہو رہی تھی۔ آرزو اپنے پاپا سے پوچھتی ہے، خود کے لیے نہیں، میری جان بھی جو جھوٹ کسی اور کو بچانے کے لیے بولا جائے نا، اس جھوٹ کا گناہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی بے قصور کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے جو ہم کرنا نہ چاہتے ہوں تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کام میں کسی کا نقصان نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس کے پاپا پیار سے اس کی باتوں کا جواب دیتے، پل میں ہی آنکھوں کے آگے منظر ہٹ جاتا ہے۔ اب نہ تو اس کے پاپا تھے اور نہ ہی اس کے گھر کا واسع دورانی اس کے دوست۔ مجھے قبول ہے۔ ایک پل لگا تھا اسے یہ فیصلہ کرنے میں اور اس نے اپنے پاپا کی بات سمجھائی پر عمل کر لیا اور اس نے دوسرے کی جان خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ چل مولوی، جلدی جلدی پڑھا دے نکاح۔ واسع اس کی بات پر خوش ہوتے مولوی کو بولتا ہے پر سر سے پستول ابھی بھی نہیں ہٹائی، جس کی وجہ سے مولوی صاحب کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، کم از کم گن تو ہٹا دے، انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ مولوی صاحب کو ڈر سے کانپتے دیکھ کر آرزو کہتی ہے، یہ لو ہٹا دی۔ سر سے گن ہٹا کر واپس اپنی جیب میں رکھ کر واسع اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور مولوی شکر کا سانس لیتے نکاح شروع کرتا ہے، اور کچھ ہی پلوں میں آرزو فروغ کی آرزو واسع دورانی بن گئی تھی۔